السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب وہ حضرات نمازی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر کی حالت میں نمازوں کو کیسے ادا کریں اور شرع میں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم مسافر کی نماز کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں اس پر تھوڑی سی ڈسکس کر لیں، تاکہ ہمارے نمازی بھائی جو مسافرت کی حالت میں ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی فراہم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ شریعت کے اعتبار سے مسافر کس کو کہا جاتا ہے۔ فقہ کی مشہور و معروف کتاب بہار شریعت کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو شخص تقریباً 57.5 میل جو آج کے دور کے لحاظ سے 92 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، اس شخص کو شرعی مسافر کہا جائے گا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ جب یہ شخص 92 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکلا، اب یہ شرعی مسافر ہو گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جہاں جا رہا ہے وہاں پر کتنے دن کے ارادے سے جا رہا ہے۔ اگر یہ شخص 15 دن سے کم کے ارادے سے جا رہا ہے، 15 دن سے کم کا ارادہ ہے، تو اس صورت میں اس کو مسافر شرعی کہیں گے، اور جب تک وہ اس جگہ میں رہے گا اس وقت تک اس کو نماز کے اندر قصر کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے ارادے سے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے نماز میں قصر کا حکم نہیں ہے، بلکہ اب وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہو جائے گا۔ اور مقیم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ نمازوں کو مکمل پڑھے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص 100 کلومیٹر دوری کے سفر سے جا رہا ہے، اب اس کا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پر 12 دن رکیں گے یا 13 دن رکیں گے، یعنی 15 دن سے کم کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص پر نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ 15 دن 20 دن کے یا مہینہ بھر کے ارادے سے جا رہا ہے تو اس صورت میں پھر وہ شخص مقیم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے قصر واجب نہیں ہے بلکہ نمازوں کو مکمل اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ قصر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے آدھا، یعنی جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں، جو فرض نمازیں 4 رکعت والی ہیں، ان کو آدھا کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ ان 3 وقتوں میں جو فرض نمازیں ہیں وہ 4 4 رکعت ہیں، تو اب ان کو آدھا آدھا یعنی 2 2 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مسافر بندے کے لیے یہ رخصت ہے یا آسانی ہے کہ اللہ اس کے لیے اب 4 کے بدلے 2 ہی کا حکم دیتا ہے کہ اب تم 2 ادا کرو تاکہ اسے سفر میں آسانی مل جائے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ 4 رکعت والی فرض نماز کو آدھا پڑھنا ہے، یہ مسافر کے لیے واجب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا سنت نمازوں میں بھی قصر ہے، نفل میں بھی قصر ہے، تو سنیے، سنت اور نفل نمازوں کے اندر قصر کا حکم نہیں ہے، قصر صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے، یعنی بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں، جس میں بھی سفر کر رہا ہے، جب تک وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے، اپنے ڈسٹینیشن تک نہیں پہنچ جائے، تو اس وقت تک اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوگی، بالکل وہ عین سفر کی حالت میں ہے۔ تو یہاں پر اگر فقط وہ نمازوں کے ٹائم میں جو 4 رکعت والی نمازوں کا ٹائم ہے صرف 2 رکعت پڑھ لے، بس اتنا ہی کافی ہے، یہاں پر سنت اور نفل بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے گا جہاں تک اس کو جانا ہے، تو وہاں پر ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب وہاں پر وہ سنت اور نوافل کو پڑھے گا، لیکن وہاں بھی جو فرض نمازیں ہیں 4 رکعت والی ان میں وہ قصر کرے گا، یعنی ان کو آدھی آدھی پڑھے گا۔ تو یہاں سے ہم نے جانا کہ اگر وہ عین سفر میں ہے، یعنی کبھی راستے ہی میں ہے، تو وہاں پر سنت اور نوافل نہیں ہے، صرف فرض کو پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن جب وہ اپنے منزل تک پہنچ چکا ہے تو وہاں پر سنت اور نوافل کو پڑھنے کا حکم ہے، لیکن فرضوں میں وہ اس وقت بھی قصر کرے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قصر کس حالت میں کرنا ہے۔ آدمی اکیلے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے اور جماعت سے پڑھے تو کیا حکم ہے۔ اس تعلق سے ہمارے علماء نے یہ رہنمائی فرمائی کہ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اس کا امام کوئی مقیم ہوگا، پراپر وہاں کا رہنے والا ہے، تو اب اس کے پیچھے اس کو نماز مکمل پڑھنی ہوگی۔
یعنی جتنی رکعت امام پڑھائے گا اب اس کو اتنی ہی رکعت پڑھنی ہوگی، وہاں پر یہ پوری پوری پڑھے گا۔ لیکن اگر یہ مسافر بندہ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فقط 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 پڑھے گا، باقی سنت اور نوافل کو مکمل ادا کرے گا۔ یہ اس کے لیے حکم ہے۔ تو یہ قصر کے نمازوں کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کر دیا۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصر نہ کرے، یعنی 4 رکعت والی کو 2 نہ پڑھے بلکہ 4 ہی پڑھے جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا۔ نماز ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصر کرنا یہ واجب ہے، اب گویا کہ اس نے واجب کو ترک کیا، اسی بنا پر اب یہ گنہگار ہوگا، البتہ نماز ہو جائے گی، اور اگر انجانے میں ہو تو گناہ بھی نہیں ہے اس صورت میں۔ تو یہی قصر کے کچھ ضروری مسائل تھے، بس آپ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔